وہ مجھ پہ ہنستے ہیں کہ میں مختلف ہوں، اور مجھے ان پہ ہنسی آتی ہے کہ وہ سب ایک جیسے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کھانا کھا رہا ہو اور کوئی دو آنکھوں والا اسے دیکھ رہا ہو اور وہ اسے اس میں سے کچھ نہ دے تو وہ ایسی بیماری میں مبتلا ہوگا جس کی کوئی دوا نہیں۔ ایک درخت نے کسی شخص سے کہا کہ میری عادت اپنا لو، زندگی میں کامیاب رہو گے۔ جب کوئی مجھے پتھر مارتا ہے تو میں بدلے میں اسے پھل دیتا ہوں۔ زندگی کی سچائی کو سمجھنا بہت مشکل نہیں ہے۔ جس ترازو میں دوسروں کو تولتے ہیں، کبھی خود بھی اس میں بیٹھ کر دیکھیے۔ مینڈک کو چاہے سونے کی بنی کرسی پر ہی بٹھا دیں، پر وہ چھلانگ لگا کر واپس دلدل میں ہی جانا پسند کرتا ہے۔ بس اسی طرح ہمارے آس پاس بھی کچھ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جن کو آپ جتنی مرضی عزت دے دیں، جتنا مرضی سر پہ بٹھا لیں، پر انہوں نے اپنے سلوک، اخلاق اور کرتوتوں کی وجہ سے اپنے آپ کو کم ظرف ثابت کرنا ہی ہوتا ہے۔ اگر عورتوں کو لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے مرد برے ہیں تو ان کو چاہیے کہ بطور ماں اپنے بیٹوں کی اچھی تربیت کیا کریں۔ سب کی اپنی اپنی تھکن ہے، کوئی رشتوں سے تھکا ہوا ہے، کوئی لہجوں سے اکتایا ہوا ہے، کوئی ذمہ داریوں سے نڈھال ہے تو کوئی ضرورتوں سے پریشان ہے، کوئی اپنی نفسیات سے بھاگ رہا ہے تو کوئی روح کی کھونٹی پر لٹکی خواہشوں کی گھڑی سے۔ دھرتی پر سب سے زیادہ بوجھ ان نفرتوں کا ہے جو انسانوں کے دلوں میں دوسروں کے لیے ہیں۔ دوسروں کو عزت دینے والے کے گرد چاہنے والوں کا میلہ لگا رہتا ہے۔ عبادت کا اثر اگر مسجد سے باہر کے معاملات میں نظر نہ آئے تو وہ عبادت نہیں، عادت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جسے تمہاری اچھی یا بری عادت کی پرواہ نہیں وہ دشمن ہے، اور جو تمہاری اصلاح کی فکر کرتا ہے وہ سچا دوست ہے۔ کوئی انسان دکھ اٹھائے بغیر سکھ کی قدر کیسے کر سکتا ہے؟ جو شخص خوبصورت گھوڑے اور قیمتی لباس سے فضیلت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ جاہل ہے، کیونکہ گھوڑے کی فضیلت دوسرے گھوڑوں پر اور لباس کی فضیلت دوسرے لباس پر ہوگی، نہ کہ خود اس پر۔ کسی نے ارسطو سے لمبی عمر کا راز پوچھا تو ارسطو نے جواب دیا کہ مایوس ہونا بند کر دو، کیونکہ نا امیدی سے انسان کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ جن کے دل میں مکافات عمل کا خوف ہو وہ کسی کے ساتھ برا کرنے سے پہلے کئی بار سوچتے ہیں، اور یہی ڈر پھر انہیں اس برائی سے روک لیتا ہے۔ تنہائی کا زہر بہت جان لیوا ہوتا ہے، عام انسان یہ زہر نہیں سہ سکتا، اور جو یہ زہر سہ جائے وہ انسان عام نہیں ہوتا۔ تم اپنے آپ کو آلودہ کیے بغیر کسی شخص کو گندی نالی میں دبا کر نہیں رکھ سکتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، علم اور عمل دونوں ساتھ ساتھ ہیں، بس جسے علم حاصل ہو وہ عمل بھی کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تمہاری آنکھیں خوبصورت ہیں تو تم دنیا سے محبت کرو گے، لیکن اگر تمہاری زبان خوبصورت ہے تو دنیا تم سے محبت کرے گی۔ اعتماد کے بغیر آدمی لنگڑا ہے، یعنی منزل کا پتہ بھی ہوگا لیکن منزل پر پہنچ نہیں پائے گا یا دیر سے پہنچے گا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، لاکھوں کمانے والے سے زیادہ وہ بندہ خوش رہتا ہے جو نہ ملی ہوئی چیزوں کے بجائے ملی ہوئی نعمتوں کو یاد رکھے۔ اچھے لوگوں کی سنگت میں رہا کرو، سنار کا کچرا بھی بادام سے مہنگا ہوتا ہے۔ مانگتے وقت الفاظ سے زیادہ کیفیت پر توجہ دو، کیونکہ تم جس رب کو پکار رہے ہو وہ تو بے زبانوں کی بھی سنتا ہے۔ کامیاب لوگ دوسروں سے مختلف نہیں ہوتے، مگر ان کے سوچنے کا انداز مختلف ہوتا ہے۔ اچھے لفظ تخلیق کرنے کے ساتھ اچھے رویے بھی تخلیق کرنے چاہیے۔ لفظ کتابوں میں زندہ رہتے ہیں اور رویے دلوں میں زندہ رہتے ہیں۔ سکون چاہتے ہو تو مکانوں پر نہیں، انسانوں پر خرچ کرو۔ جب 5 سیکنڈ مسکرانے سے فوٹو اچھی ہو سکتی ہے
تو ہمیشہ مسکرانے سے زندگی کتنی اچھی ہو جائے گی۔ ادھوری باتیں اور ادھورے جملے سن کر اپنی مرضی کی داستانیں تخلیق کرنے والے لوگ ہمیشہ دکھ ہی اٹھاتے ہیں۔ جب دیواروں میں دراڑیں پڑتی ہیں تو دیواریں ٹوٹ جاتی ہیں، اور جب دل میں دراڑیں پڑتی ہیں تو دیواریں بن جاتی ہیں۔ دنیا میں کسی بھی حوالے سے کسی دوسرے کی محتاجی بدترین اذیت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا کرنی چاہیے کہ اپنے سوا کسی اور کا محتاج نہ کرے۔ رشتے پھولوں کی طرح ہوتے ہیں، اگر توجہ نہ دی جائے تو مرجھا جاتے ہیں۔ کم ترین علم وہ ہے جو زبان پر رہے، اور بلند ترین علم وہ ہے جو کردار سے ظاہر ہو۔ منافق رشتوں سے آوارہ کتا بہتر ہے، جو سامنے بھونکتا ہے پیٹھ پیچھے نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس آدمی کی زبان خراب ہو جاتی ہے اس کا نصیب بھی خراب ہو جاتا ہے۔ 4 خطرناک قتل۔ نمبر 1، منفی سوچنے سے خوشیوں کا قتل ہوتا ہے۔ نمبر 2، خوف کی وجہ سے حوصلے کا قتل ہوتا ہے۔ نمبر 3، جھوٹ بولنے سے اعتماد کا قتل ہوتا ہے، اور شک کرنے سے رشتوں کا قتل ہوتا ہے۔ کسی انسان کو کھانا کھلا کر یہ مت سوچیں کہ ہم نے اس کو کھانا کھلایا ہے یا کوئی ہمارا کھانا کھا گیا ہے، بلکہ یہ سوچیں کہ یہ رزق ہمیں شاید آج اس انسان کے نصیب سے ہی ملا ہے۔ ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم کسی کو کچھ دے سکیں؟ یہ تو اللہ ہی کی رحمت ہے جو ہماری عزت بنائے ہوئے ہے۔ جب خلوص ختم ہوتا ہے تو سادگی رخصت ہو جاتی ہے، تب بناوٹ اور سجاوٹ جنم لیتی ہے، اور لوگ تکلفات میں پڑ جاتے ہیں، اور اپنے باطن کو پاکیزہ بنانے کے بجائے اپنے ظاہر کو سجانے میں لگ جاتے ہیں۔ خلیل جبران نے کہا ہے کہ حقیقتاً نیک وہ ہے جو اپنی ذات کو ان لوگوں سے علیحدہ نہیں کرتا جنہیں دنیا بد سمجھتی ہے۔ انسان زندگی میں بہت کچھ سیکھتا ہے، لیکن جب تک دوسروں سے پیار کرنا، دوسروں کو معاف کرنا اور دوسروں کی عزت کرنا نہیں سیکھ جاتا، سمجھو کچھ نہیں سیکھا۔ کوئی بھی کاروبار ہو، یہ 2 قدم اٹھائیں۔ پہلا قدم دوسروں کو نقصان نہیں پہنچانا، اور دوسرا قدم دوسروں کو فائدہ پہنچانا۔ تیسرے قدم پر آپ کو کامیابی مل جائے گی۔ انسان کو اگر اندازہ ہو جائے کہ یہ دنیا اسے کتنی جلدی بھول جاتی ہے تو وہ کبھی بھی خود کو دنیا کے لیے نہ تھکائے اور نہ گرائے۔ ابلتا ہوا پانی آلو کو نرم کر دیتا ہے اور انڈے کو سخت کر دیتا ہے۔ آپ کسی سے شکوہ نہ کریں، بلکہ اپنے آپ کو پہچانیے کہ آپ سخت مزاج ہیں یا نرم مزاج۔